گی جب تک معاملات نہیں بدلیں گے تو امن کے نام پر بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے ہالوں میں کانفرنسیں کروانے سے گھر کا امن جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ جو بھائی بھائی سے دور ہو گیا ہے وہ قریب نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بہو ساس سے دور ہو گئی ہے ذہنی طور پر وہ قریب نہیں آ سکتی۔ وہ جو دوست سے دور ہو گیا ہے ذہنی طور پر وہ قرب میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوگا تب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان آیات کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اگر ہم کوشش کریں تاکہ ان سے ہم دور رہیں۔ اگر دور رہیں گے تو پھر یقیناً ایک ایسا معاشرہ فروغ پائے گا، یقیناً ایسے انسان اس دنیا پر رہیں گے، اس روئے زمین پر ایسے مسلمان رہیں گے جو حقیقتاً صرف دنیا داری کی خاطر نہیں، صرف دنیا داری کی خاطر نہیں کہ فلاں آیا تھا فاتحہ پڑھنے تو اب میں بھی جاؤں، وہ پھر عمل اس بیس پہ کرے گا کہ اس کا جو سامنے مسلمان بھائی ہے وہ جس حالت میں بھی ہو اگر وہ تکلیف میں شکار ہے تو وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا، بے شک اس کے ساتھ کیسے ہی تعلقات کیوں نہ ہوں ماضی میں، اگر وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت جانے گا۔ کیوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ان سے ہم دور رہ لیں، ان سے ہم دور ہو جائیں تو ان سے دور رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی معاشرے کو، انسانی سوسائٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے امن جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے اس کا ذکر ہم آج کی گفتگو میں کرتے ہیں، اتنا ہی وقت ہوتا ہے، اور اگر ایک ایک چیز کا فی جمعہ بھی میں گفتگو کروں تو 6 جمعے جو ہیں وہ لگ جائیں گے۔ تو بہرحال جتنا ذکر ہو سکا کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے اس کو تھوڑی اتنی تو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ جو ایک بھی بات سنے کم از کم اس کی سمجھ میں آ سکے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی عادت انسانی معاشرے کی جو انسان کے آپس کے تعلقات کو ڈسٹرب کرتی ہے اور انسانی معاشرے کو امن کا معاشرہ رہنے نہیں دیتی، وہ پہلی چیز اللہ کریم نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی مرد جو ہے مرد، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے مردوں کی ایک جماعت جو ہے وہ مردوں کی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ پہلی عادت ہے جو انسان کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ فرمایا تم میں سے مرد جو ہیں وہ دوسرے مردوں کا مذاق بولیے نا نہ اڑائیں، مذاق نہ آپس میں ایک دوسرے کا اڑایا کرو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، آگے فرمایا بلا نساء من نساء، اور نہ ہی مسلمان عورتیں جو ہیں وہ آپس میں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مسلمان مرد مسلمان مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور مسلمان عورتیں جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ مذاق کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ لطف طبع کے لیے ویسے کسی سے جو ہے وہ بندہ مزاح کی بات کر لیتا ہے، ایک لطف لینے کے لیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ مذاق اڑانے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کسی کو کسی وجہ سے حقیر سمجھتا ہو، بندہ کسی کو کسی وجہ سے حقیر سمجھتا ہو، اور عام طور پر یہ جو حقارت کا تأثر جو ہے یہ انسانی طبیعت کے اندر مال و دولت پیدا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام غریب تھے، جن میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے۔ یہ جو صحابہ کرام جو ظاہری طور پر مال و دولت نہیں تھے رکھتے، جب یہ گلیوں بازاروں کے اندر چلتے جو امیر لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے، کفار مکہ ان کا مذاق اڑاتے، دیکھیں معاذ اللہ محمد کو یہ ساتھی ملے ہیں اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو،
محمد جس دین کا صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس دین کو یہ غربا لے کر چلیں گے، یہ بھوکے جن کو پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں، جن کو کھانے کے لیے غذا نہیں ملتی، جن کو معاشرے میں کوئی بندہ آگے بڑھ کے سلام دعا نہیں لیتا، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کا، اگر یہ اللہ کا دین ہے تو اس کو ماننے والے یہ غریب کلاش رہ گئے ہیں؟ یعنی وہ اس طرح کی کٹ حجتیاں کرتے، ان کا مذاق اڑاتے صحابہ کرام کا، جو مفلس اور کلاش تھے ظاہری طور پر، جو غریب تھے، جن کے پاس ظاہری دنیا کا مال و دولت نہ تھا، ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ مذاق اڑانا میں عرض کر رہا ہوں، اس کی ایک ریزن، جو بڑی ریزن ہوتی ہے، وہ دنیا کے مال کا مل جانا ہوتا ہے، دنیا کے مال و دولت کا مل جانا ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو گیا، وہ جس کے پاس مال و دولت کم ہے وہ اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ وہ کسی مال و دولت والے کو ملے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، کسی غریب کو ملے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہ فرق جو ہے، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور اس کے پاس کوئی ذہنی صلاحیت، کوئی جسمانی صلاحیت، کوئی مالی صلاحیت، کوئی معاشرتی صلاحیت کا کم ہونا، اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، وہ ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ ورنہ مزاح کی بات کر لینا، لطف طبع کے لیے مزاح کر لینا، وہ جو ہے وہ دین کے اندر منع نہیں ہے۔ ایک میں مثال حدیث پاک سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کیا کرے، مجھے جنت عطا۔ حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ مائی پریشان ہو گئی، روتی ہوئی حضور کی بارگاہ سے نکلنے لگی۔ جب دروازے تک پہنچی نا تو حضور نے صحابہ کو فرمایا اس کو روکو اور اس کو خوشخبری دو کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی بوڑھی عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کے جائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرنے سے پہلے پھر جوانی عطا فرمائے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ، بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی ہم سے مزاح فرما لیتے ہیں؟ کیا آپ بھی ہم سے مزاح جو ہے وہ فرما لیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی تم سے مزاح فرما لیتا ہوں، مگر میں مزاح فرماتے ہوئے بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ فرمایا میں مزاح کرتے ہوئے بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، یعنی مزاح میں کرتا ہوں، کر لیتا ہوں، مگر مزاح فرماتے ہوئے بھی میں سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یعنی مزاح کرنا اور بات ہے، لطف طبع کے لیے بات کر لینا اور بات ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، غریب آدمی تھا، اس نے کچھ سفر کرنا تھا، سواری نہیں تھی اس کے پاس۔ عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کوئی اونٹ عطا فرما دے، میں نے سفر کرنا ہے۔ کیا عطا فرما دے؟ اونٹ عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی کل ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ عطا فرما دیں گے۔ کیا عطا فرما دیں گے؟ اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اونٹنی کے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا، کل آنا میرے پاس۔ حضور نے فرمایا بھائی ہر اونٹ جو ہوتا ہے وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی فرمایا میں مزاح فرماتا ہوں تم سے، مگر مزاح میں بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مزاح کر لینا یہ اور بات ہے، مزاح اڑانا کسی ایسی چیز کی بنا پر جو آپ کو حاصل ہے اور دوسرے کو حاصل نہیں ہے، یہ دین جو ہے، دین اس سے بندے کو منع فرماتا ہے۔ وہ کوئی جسمانی صلاحیت ہو، وہ کوئی ذہنی صلاحیت ہو، وہ کوئی مالی صلاحیت ہو، وہ کوئی معاشرتی سٹیٹس ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے بندہ جو ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس تو یہ نہیں ہے، یا میں تو تنخواہ دینے والا ہوں یہ لینے والا ہے، یا میں تو زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والا ہوں یہ صدقہ خیرات کو وصول کرنے والا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو ڈفرینس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر معاشرے میں رکھے ہیں، ان میں سے کسی بندے کے پاس کوئی چیز ہو اور کسی دوسرے کے پاس نہ ہو،
اس بنا پر اس کا مذاق اڑانا، اس کے ساتھ حقارت سے پیش آنا، اس کے ساتھ نفرت